اسی اللہ والیاں دے ان رب کو پیارے رب راضی ہے نا تے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی جو چاو دے یا نبی اللہ جبریل کیوں آئے تھے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا او سودا ابھی جبریل میری خدمت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے ایک رومال ریشمی رومال لایا ہے کہ جس پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی اس نے لا کر مجھے وہ رومال دیا ہے اور عرض کی ہے یا رسول اللہ اے کریم آقا یہ آپ کی ہونے والی زوجہ ہے۔ او سودا میں نے جب وہ رومال کھولا اس پہ کیا دیکھتا ہوں ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی تصویر ہے۔ میرے کریم مدنی آقا نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا پیغام بھیجا جاؤ ابو بکر سے کہو مجھے یہ قبول ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ رشتہ کیا کمال دیتا ہے، آؤ میرے نبی کا سنو۔ میرے آقا نے فرمایا کلو نسب وَالسَّبَبٍ وَالسَّحْرٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا نَسَبِي وَسَحْرِي۔ لوگوں سنو، قیامت کو سارے لوگوں کی رشتہ داریاں ختم، کوئی رشتہ نہیں چلے گا وہاں۔ یہ بات سن رہے ہو؟ کل سبب اور دوسری بات کل نسب وسحر ينقطع يوم القیامہ، قیامت والے دن سارے نسب سارے دامادی کے رشتے ختم، کوئی کسی کا بیٹا نہیں، کوئی کسی کا باپ نہیں، کوئی کسی کا چاچا نہیں، کوئی کسی کا ماما نہیں، ختم۔ یہ سنایا آپ نے؟ بھائی سن رہی ہے نا سب لوگوں نے؟ تو جب قیامت کو یہ رشتے چلیں گے نہیں تو ہم تو قیامت خراب ہی ان رشتوں کے پیچھے کرتے ہیں۔ اور جن رشتوں کے پیچھے ہماری قیامت خراب ہو رہی ہے، آمنہ کا چاند فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کوئی رشتہ چلے گا ہی نہیں اللہ، فرمایا یہ مت سمجھنا سارے تم ہی جیسے ہیں، اللہ نسبی و سحری، خبردار میرا ذہن میں نہ لانا، کوئی کسی کا رشتہ کسی کو کام نہیں دے گا، کوئی چاچا ماما تایا بابا نو کوئی کام نہیں دے گا، اللہ نسبی و سحری، ہاں جو میرا رشتہ دار ہے یا جس کا میں رشتہ دار ہوں۔ سبحان اللہ کی صدا ذرا ذوق سے لگی ہے نہیں کیا؟ وہ جس کا میں رشتہ دار ہوں یا جو میرا رشتہ دار آ گیا ہے، چاہے وہ نسب کا رشتہ ہے چاہے وہ دامادی کا رشتہ ہے، اور جس کے حق میں میری بیٹیاں گئیں، نہ ایسے نہیں ذرا ذوق کے ساتھ، اور جس کے حق میں میری بیٹیاں گئیں یا جس کی بیٹیاں میرے حق میں آئیں، دونوں کو فائدہ ہوگا۔ میری رشتہ داری فائدہ دے گی اور کسی کی رشتہ داری فائدہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حسن و حسین کو میرے نبی کی رشتہ داری فائدہ دے گی، سیدہ زہرا کو یہ رشتہ فائدہ دے گا، مولا علی کو یہ رشتہ فائدہ، حضرت امام سرکار عثمان ذو النورین کو یہ رشتہ فائدہ دے گا، اور حضرت صدیق کو بھی اور حضرت فاروق کو بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ انعام، انہیں بھی یہ رشتہ فائدہ دے گا۔ کیوں کہ حضرت صدیق کی بیٹی میرے مصطفیٰ کی بیوی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مومنوں کی ماں عائشہ ہے، مومنوں کی ماں عائشہ
عائشہ مومنوں کی ماں عائشہ، مومنوں کی ماں عائشہ، ہے کرم کی وہ چھاں عائشہ، ہے کرم کی وہ چھاں عائشہ۔ بھائی مومن کی ماں ہے کیونکہ نبی کی بیوی امت کی، پیار سے بولو، نبی کی بیوی امت کی۔ تو پہلا رشتہ حضرت صدیق اکبر کا یہ ہے کہ سرکار صدیق اکبر کی بیٹی میرے مصطفیٰ کے نکاح میں ہے۔ توجہ ہے نا، میرے نبی کی بیوی حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ اب یہ ایسا رشتہ ہے کہ یہ رشتہ صبح قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے، اور نبی کے فرمان کے مطابق، اور یہ صرف سنیوں کی نہیں، شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی موجود ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جس سے رشتہ داری ہو جائے اللہ اسے کبھی دوزخ میں نہیں ڈالتا۔ سبحان اللہ کی آواز تو آئے نا۔ میں عرض کرتا ہوں سرکار حضرت عائشہ کا بیٹی ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کریم کی بیوی اور صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، تو آپ کی اپنی تحریر کے مطابق حضرت صدیق اکبر جنتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کون ہیں بولیے؟ جنتی ہیں۔ او جی یہ تو حضور کے دور میں تھا نا، بعد میں تو یہ لوگوں سے آپس میں ناراضگی ہو گئی تھی، یہ تو بعد میں جھگڑے ہوئے نا، یہ تو مولوی ویسے۔ اچھا چل آگے بڑھ جاتے ہیں ہم لوگ، بھائی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کیا یہ بعد میں بھی رشتے چلے یا ادھر ختم ہو گئے؟ میرے نبی کے پیاری بیٹی سیدہ زہرا کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے لختے جگر امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے سیدنا امام جعفر صادق۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام جعفر صادق کون ہے؟ آئیے میں بتلاتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے ام فروا، اور ام فروا حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، اور حضرت قاسم صدیق اکبر کے پوتے ہیں۔ سبحان اللہ کی صدا لگے یار، پتہ چلے نا۔ حضرت جعفر کی امی جی کا نام حضرت بولیے ام فروا، حضرت ام فروا کے والد کا نام حضرت قاسم۔ حضرت قاسم کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے بیٹے، حضرت صدیق اکبر کے پوتے۔ توجہ کرنا، پتہ چلا حضرت امام جعفر صادق حضرت سرکار صدیق اکبر کے پوتے کی بیٹی کے بیٹے۔ ایک رشتہ آ گیا بھئی، ایک رشتہ آ گیا نا، وہ دوسری طرف جاتے ہیں کیا ہے۔ اب ام فروا جو ہیں حضرت سرکار امام جعفر صادق کی امی، ان کی امی کا نام معلوم ہے کیا؟ اسما۔ اور یہ اسما کون ہے؟ یہ حضرت قاسم کے والد کا نام ہے نا محمد، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور حضرت ام فروا ان کی امی کا نام اسما، اور اسما یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہیں۔ اب دو رشتے ہو گئے، حضرت سرکار جعفر صادق کی امی حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی بھی ہے اور نواسی بھی ہے۔ یہ کتنا، یہی بات ہے کہ حضرت سرکار جعفر صادق فرمایا کرتے تھے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے نا تو ایک کمپنی آئی کہنے لگی کہ ابو بکر اور عمر کے خلاف کچھ بولو۔ آپ نے فرمایا ہوئے مجھے آنے والوں یہ بتاؤ کہ کوئی شریف آدمی کبھی اپنے دادے کے خلاف بولا ہے؟ اور کبھی کوئی شریف آدمی اپنے اور دادے اور نانے کے خلاف بولا ہے؟ کہنے لگے جی نا، تو فرمایا بندے کے بچوں پھر میں کیسے بولوں؟ ابو بکر میرا نانا بھی ہے، میری امی کا دادا بھی ہے۔
میری ماں کا نانا بھی ہے اور میری ماں کا ایک رشتے سے نانا لگتا ہے، ایک رشتے سے دادا لگتا ہے. پتا چلا سرکار آگے نسلوں میں بھی رشتہ داریاں چل رہی ہیں. اب ذرا دوسری طرف آئیے، ایک اور رشتہ ہے حضرت امام زین العابدین. بھائی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہاں کون سے؟ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے. اور حضرات یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ آج کل یہ ایک پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ کربلا میں تو وہی کچھ نہیں تھا، بس ایک داستان تھی، بس ایک جناب ویسے ہی واقعہ تھا. اس کو مقرروں نے بنا کر لمبا کھینچ کے ایسا بنا دیا کہ بھائی لگتا ہے کہ کچھ ہوا. اور میں نے کہا ہوا کچھ نہیں تھا. تو حسین اور ہوا کچھ بھی نہیں تھا. ویسے ہی ہماری صحیح حدیث کی کتابوں میں آ گیا کہ میرے مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا گیا کہ آپ کے بالہائے مقدسہ کو آپ کے پاک زلفوں کے بوسے لے رہی ہے گرد. پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میرا حسین شہید ہو گیا. ہوا کچھ بھی نہیں تھا. ویسے ہی امام احمد بن حنبل نے یزید کو کافر کہہ دیا. میرے سامنے یہ للے بن کے نہ بیو نا، بسم اللہ کرو نا ذرا، سبحان اللہ دی آواز ہے ذوق دے گا. وہ کیا حضرت ہے امام احمد بن حنبل نے ویسے ہی یزید کو کافر کہہ دیا، وہی کچھ بھی نہیں تھا. ابے پاگل آدمی ذرا آ امام زین العابدین سے پوچھ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ امام باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا کو اپنی پوری زندگی کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. آج تو یہ جو دعوے کر رہے ہیں نا غم حسین کے، ان کے جلوسوں میں دیکھو تو جناب دانت کھول رہے ہوتے ہیں اور ایک ٹپیکل اور ڈرامہ لگایا ہوا ہوتا ہے. پتا چلا یہ حقیقی غم کوئی نہیں، ایک روایتی ہے. اور حقیقی غم اگر کسی کے سینے میں تو اس کا نام سنی ہے. حقیقی غم حسین تو ہمارے سینے کے اندر ہے. وہ تو ہمارے دل سے پوچھ کہ 10 محرم کیا ہم تو پورا سال ہی غمگین رہتے ہیں. ہاں یاد حسین وہ کون سا دن ہے کہ جس دن سنی کے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم سال کے بعد اپنا جھنڈا نیا لگوائیں، سال کے بعد اپنا رنگ روغن شروع کروائیں، سال کے بعد تیزی شیزی لے کے آئیں. ہم تو ہر وقت حسین حسین کرنے کے قائل ہیں. ہمارا تو ایمان ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی حسین سینے سے نکل جائے بندہ مومن نہیں رہے. اور یہ قانون ذہن میں رکھنا، ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں آتی ہیں. جس دل میں یزید ہو وہاں حسین نہیں آ سکتا. جس دل میں بولو اونچا بولو، جس دل میں یزید ہو وہاں حسین. الحمدللہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں. تو ذرا محبت کا اظہار ہو رہا. یہ تو موضوع آگے چلے گا نا. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی. پیار سے ذرا بات ہے. یہ دل بھی جتنے بیٹھے ہو نا دل دیاں سا لا کے ذرا گج کے کیا پتہ یار کل یہی جملے ہمارے قیامت والے دن کام آ جائیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قیامت والے دن ہر ایک آدمی کے لیے جنت کے اندر انٹری ہو. آپ اگر کہیں مکان میں جانا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس مکان میں داخل ہونے کے لیے رجسٹری کی ضرورت ہے. تو جنت میں ویسے ہی داخلہ نہیں ہوگا، وہاں بھی انٹری کے لیے ایک رجسٹری کی، ایک ٹوکن کی، ایک ٹکٹ کی، ایک انٹری پاس کی ضرورت ہے. اور اس انٹری پاس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے حسینی. کیونکہ میرے مصطفیٰ نے گارنٹی دے دی ہے، میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور حسن و حسین جنتیوں کے اور جنت کے مالک ہیں یہ لوگ، اور جنت کی پراپرٹی ان کے نام ہو گئی ہے. اور جنت کی پراپرٹی ہائے ہائے حضرت صاحب ملا صاحب، اور تم باغ فدق کے جھگڑے لے کر بیٹھ گئے ہو. ایک چھوٹے سے باغ کی بات کرتے ہو. تم کہتے ہو کہ ایک خیبر کا باغ انہیں نہیں ملا. اور ہم سنیوں کا عقیدہ پھر عصمت والا نہیں ہے. اور تم ایک باغ کے پیچھے رو رہے ہو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا مالک بھی حسین ہے، جنت کا مالک بھی حسین ہے.
تو اب ذرا جھوم کر آواز ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی، یہ دل بھی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی، الحمد کے اپنا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے گئے میں نے پوری زندگی حضرت سرکار زین العابدین کو کبھی بھی مسکراتے نہیں دیکھا، کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ میں نے ایک دن پوچھا ابا جان یہ مسکرا بھی لیا کریں، یہ دنیا ہے، یہاں رویا بھی جاتا ہے، یہاں مسکرایا بھی جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، فرمایا باقر اگر تو کربلا میں ہوتا تو مجھے یہ کبھی نہ کہتا۔ میرے بیٹے جو کربلا کے ظلم و ستم میری آنکھوں نے دیکھے نا، اگر وہ تو دیکھ لیتا تو تیرا کیا حال ہوتا؟ اور جس نے کربلا کا وہ ظلم دیکھا ہے، پھر حضرت امام باقر کو امام زین العابدین نے تھوڑا سا واقعہ سنایا، فرمایا بیٹا جس کے سامنے اس کے 6 ماہ کے بھائی کو جانوروں کی طرح ذبح کیا جائے، گلا کاٹا جائے، حلق میں تیر ڈالا مارا جائے، اور جس کے سامنے پورے خاندان کے لاشیں اٹھے ہوں، اس کو کب مسکرانا آئے گا؟ اور یہی امام زین العابدین ہے پوری زندگی۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ کو پانی پلایا جاتا، آپ کے سامنے پانی آتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، کبھی بھی آپ ہچکی لیے بغیر نہیں رہے، آپ اس پیالے کو دیکھ کر کہتے ارے وہ پانی اور تو ہے تیرے لیے میرا 6 ماہ کا علی اصغر، 6 ماہ کا میرا بھائی 2 گھنٹوں کی وجہ سے اس کے حلق میں تیر پہ وصل ہوا، آپ پیالہ ہٹا دیتے، آپ فرماتے کہ پانی کو لے جاؤ۔ حضرات بات دور نکل جائے گی کیونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع دوسرا ہے۔ تو یہ امام زین العابدین، دیکھتے ہیں ذرا ان کی رشتہ داری کیا ہے، توجہ میری طرف رکھیں گا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت امام زین العابدین کی رشتہ داری کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین یہ پوتے ہوئے حضرت مولا علی اور حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ پوتے ہوئے حضرت ابو بکر۔ توجہ ہے سب، حسین کا بیٹا امام زین العابدین، امام محمد بن ابی بکر کے حضرت سرکار ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد اور ان کے بیٹے حضرت قاسم، ادھر علی کا پوتا، ادھر سرکار صدیق اکبر کا پوتا۔ معلوم ہے یہ آپس میں کیا رشتے ان کا؟ سگے خالہ زاد ہے، اور سکیاں ماسیاں دے پتر جے، اور سکے مسیر نے۔ حضرت صاحب یہ تو آگے پوتوں تک رشتہ جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، ہوا یہ کہ ایک جنگ میں 2 بہنیں گرفتار ہو کے آئیں لونڈیاں بن کے، جن میں ایک شہربانو تھی اور ایک دوسری ان کی بہن تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے شہربانو کا نکاح امام حسین سے کروایا، اور جو ان کی بہن تھی ان کا نکاح حضرت سرکار محمد بن ابی بکر سے کروایا۔ تو حضرت شہربانو کے وطن سے حضرت امام زین العابدین، اور جو دوسری بہن ہے ان کے وطن سے حضرت قاسم، اور امام زین العابدین اور حضرت قاسم دونوں آپس میں سگے خالہ زاد۔ بھائی یہ دیکھو کیسے رشتے ہیں۔
اور منکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دشمن تھا اور وہ لتیں مار رہا تھا دروازے کو اور وہ یہ کر رہا تھا. یار خدا کا خوف کرو. آگے بڑھو. نبی علیہ السلام کی بیوی مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ، حضرت سیدہ ام سلمہ، حضرت ام سلمہ یعنی ہماری مومنوں کی ماں کی بہن حضرت قرینۃ الصغریٰ. توجہ ہے نا. ام المومنین ام سلمہ، ان کی چھوٹی بہن نام کیا ہے؟ قرینۃ الصغریٰ. اس قرینۃ الصغریٰ کا نکاح حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن سے ہوا. یعنی ام المومنین حضرت سرکار صدیق اکبر کا پانی حرام ہے. جدایال نبی نال پیار نہیں ہے، جدایال نبی نال پیار نہیں، دے کلمے دا اعتبار نہیں، او جیڑا چوہاں یاراں دا وی یار نہیں ہے، جیڑا او دے یاراں دا وی یار نہیں، او جنت جاون دا حقدار نہیں. میرے مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی بیٹی کو شرف زوجیت عطا فرما کے سحر کا رشتہ عطا فرمایا. یعنی حضرت صدیق کے بعد حضرت فاروق کو بھی جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اب آگے بڑھ، بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم اور ان کی شادی ہو رہی ہے حضرت عمر سے. سبحان اللہ کی آواز تو آئے گا. اور کس سے ہو رہی ہے؟ اونچا بول. حضرت عمر سے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ. حضرت سرکار عمر فاروق اور حضرت علی کا رشتہ دیکھا ہے. اور آپ کا کمال کی بات بتاتا ہوں، یہ جو رشتہ ہوا ہے یہ آخر میں ہوا ہے. اگر عمر دروازے توڑ رہا تھا فاطمہ زہرا کے تو علی اس کو بیٹی دے رہا ہے. علی ان کو بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے. سبحان اللہ، تیری سوچ پہ میں قربان جاؤں گا. اور یہ پھر ایسی بات نہیں، الحمدللہ ہمارے پاس یہ درجنوں کتابوں کے حوالے ہیں اور ہماری نہیں. شرح ابن حدید کو اٹھا کے دیکھو، منتهى الامال کو اٹھا کے دیکھو، اس کے علاوہ بے شمار ناسخ التواریخ کو اٹھا کر دیکھو. باقی کئی کتابیں جن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت علی نے حضرت سرکار فاروق اعظم سے کیا. کیا رشتہ ہے. اب آگے خلیفہ ثالث حضرت عثمان. حضرت عثمان ذو النورین کا تعلق تو بنو امیہ سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا آپس میں کافی تنازع ہے. اسلام سے پہلے یہ دو خاندان آپس میں یوں تھے، یہ دو قبیلے آپس میں ٹکراؤ میں تھے. اور یزید نے بھی بعد میں اسی بغض کا مظاہرہ کر کے کربلا کا سانحہ برپا کیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بنو امیہ کے اندر حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی ہیں اور حضرت سرکار عمر بن عبد العزیز بھی ہیں. اس لیے ہم ساروں کو غلط تو نہیں کہہ سکتے. البتہ من حیث القبیلہ یہ بڑا بغضی قبیلہ تھا. تاہم ذرا غور کر کہ حضرت عثمان ذو النورین میرے مصطفیٰ نے ان کو کتنا نوازا ہے. حضرت عثمان کا نکاح ہوا حضرت سرکار کی بیٹی حضرت رقیہ کے ساتھ. سبحان اللہ کی صدا لگنی چاہیے. اچھا
کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ وہی حضرت سیدہ رقیہ ہیں. جب آپ بیمار ہیں میرے مصطفیٰ کریم بدر میں جا رہے ہیں, بدر کی جنگ کے لیے نکل رہے ہیں میرے آقا, حضرت رقیہ بیمار ہیں. حضرت عثمان نے اپنی تلوار اٹھائی, اپنا نیزہ اٹھایا, اپنی زرہ اٹھائی, اپنا گھوڑا تیار کیا. میرے نبی نے پوچھا عثمان کدھر جا رہے ہو؟ عرض کیا آقا میرا آقا میدان میں ہو. عثمان گھر نہیں رہ سکتا, میں بھی آپ کے ہم رکاب سفر ہوں گا, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا, میں بھی آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جاؤں گا. میرے آقا نے فرمایا عثمان میری بیٹی کا کیا ہے؟ عثمان میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا آپ کی بیٹی اور میری زوجہ وہ تو انتہائی شدید علیل ہے. میرے آقا نے فرمایا عثمان تیرے لیے لازم ہے, تجھے نبی کا آرڈر ہے, میری بیٹی کی تیمارداری کر. عثمان کا دل ٹھٹک 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 لگ گیا, عثمان کا دل دھڑکنے لگ گیا. ہائے کاش میدان جہاد میں جاتا, ایک ایک قدم پہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں ملتی, ایک ایک قدم پہ ایک ایک